کے لیے آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں. آج تک کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جو سارا وقت سب کو پاگل بنا لے. مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ یہ جو پروسیس کرنے اب جا رہے ہیں, یہ جس طرح کی اب سختی دکھا رہے ہیں, یہ جو ایک پورا ایک نیا کہ مسل دکھا کے تو اب ہم ان کو کرش کریں گے, لوگوں کو ڈرا دیں گے, دھمکا دیں گے, اب صرف ملک کا نقصان کر رہے ہیں. میں اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب فیز آ رہا ہے ان کا, اس سے ہمارا ملک ڈیمیج ہوگا. ملک کا سوچنا چاہیے. یہ صرف ذاتی مفادات کے اوپر اور بیرونی جو چاہتے ہیں, جو وہ چاہتے کیا بیرونی کیا جنہوں نے ہماری گورنمنٹ کرائی, کیا وہ چاہتے ہیں مضبوط پاکستان؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ملک بنے جو اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ رہے, تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے رہو ان کو, ان کی؟ اور یہ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی ایئر سپیس استعمال ہوئی ہے یا نہیں, لیکن بیرونی اخبار, ویسٹرن اخبار آپ پڑھیں تو وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے پاکستان کے اوپر سے, وہ ڈرون جا کے اس نے افغانستان میں یہ ڈرون اٹیک کیا ہے. اگر ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے اسے, میں پھر اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہم نے 80 کی دہائی میں پوری مدد کی, ٹھیک ہے اس وقت مجاہد تھے ہم, ہمارے ہمسائے ملک پہ کسی کا دوسرے ملک کا قبضہ تھا, لیکن ہم استعمال ہوئے. جیسے ہی وہ وہاں سے قبضہ ہٹا تو ہمارے اوپر سینکشنز لگ گئی تھیں. یہاں 50 لاکھ ریفیوجیز تھے پاکستان میں, یہاں کلیشنکوف اور ڈرگز آ گئی تھیں, یہاں سیکٹیرین گروپس, ملیٹنٹ گروپس آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے. اس سے پہلے پاکستان تھا, افغان جہاد کے بعد پاکستان بدل چکا تھا. پھر ہم نے ان کی مدد کی, اور سب کو پتا ہے کہ جب وار آن ٹیرر میں دھمکی ملی اور ہم نے ان کی مدد کی, کیا ملا پاکستان کو؟ اسے $20 ارب ملا. تو جو نقصان پاکستان کا ہوا, جو 80,000 لوگ ہمارے قربان کیے گئے, جو ہمارے فوجیوں نے شہادتیں دیں, تو کس لیے ہم نے کیا؟ ہمیں تب بھی یہی استعمال کیا گیا, دھمکی ملی, ہمارے میں ہمارے گھٹنے گوڈوں میں جان ہی نہیں تھی کہ کھڑے ہو کے ہم ایک خوددار قوم کی طرح ان کا فیس کرتے. ہم پھر جھک گئے, اور بڑی بھاری قیمت قوم نے ادا کی اس کی. چھوٹی سے ایلیٹ ہے جن کو پیسے, وہ جو پیسہ آتا ہے وہ باہر بھجوا دیتے تھے, ان کے بینک اکاؤنٹس بڑھتے رہے, لیکن قوم کو تو نقصان ہوا. ابھی بھی مجھے خطرہ ہے کہ اگر ہم یہ تھوڑے سے ڈالرز کے لیے اس ایجنڈے کا حصہ بھی بن جائے, اور وہ اس ایجنڈے سے ہم پھر کسی کانفلکٹ میں پھنس جائیں, کسی قسم کے انتشار میں پھنس جائے ہمارا ملک, تو آخر میں ہمیں ماضی سے پتہ ہے کہ فائدہ تھوڑا ہوتا ہے, نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ابھی بھی میں یہ آج ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز پختونخوا میں, اور ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے ٹارگٹ کر رہے ہیں, میرے کئی تحریک انصاف کے وزیر اور میرے ایم پیز مجھے بتا رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں اب ٹی ٹی پی کی طرف سے. میں اس کے اوپر بھی مجھے حیرت ہے کہ ان دنوں میں تو جب ٹی ٹی پی ایکٹیو تھی تو وہ تو یہ کہتی تھی کہ جو امریکہ کے کولیبریٹرز ہیں ہم ان کے خلاف ہیں, اس لیے ہم اٹیک کر رہے ہیں. تو یہاں تو وہ گورنمنٹ ہے جو ایک آزاد پاکستان چاہتی ہے, تو اس کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ مجھے اس میں بھی ایک سازش نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سازش کے تحت گیم چل رہی ہے ہماری پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے. اور وہ جو ایک بیرونی سازش وہ چاہتے ہیں کہ کمزور ہماری پارٹی جتنی کمزور ہو, اس کے بعد ان کے لیے آسان ہوگا ملک کو کنٹرول کرنا. تو میں اور پھر آتا ہوں شہباز گل کے اوپر. دیکھیں شہباز گل نے جو کہا, اور اگر وہ قانون کے خلاف تھا تو بڑا آسان ہے اس کا. ہمارا آئین ملک کا, ہمارا قانون ایک پروسیجر بتاتا ہے کہ اس کے اوپر چارج لگائیں, اس کو موقع ملے عدالت میں جا کے اپنی صفائی پیش کرنے کا. اور کیا اس نے کس کانٹیکس میں کہا, کیا کہا, اس ہر انسان کو, ہر دنیا کی قانون کا نظام اس کو موقع دیتا ہے اپنی صفائی پیش کرنے. لیکن جو یہ ہوا, اس کی گاڑی کو شیشے توڑ دیے, اس کو جس طرح اٹھایا, اس کے ڈرائیور کو مارا گیا, پتہ ہی نہیں کدھر غائب ہو گیا وہ, ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, پتہ چلوا رہے ہیں کہ جی وہ کدھر جی گیا. یہ کون سے قانون اور آئین کے مطابق ہوا؟ اور میں اپنی پارٹی کی طرف سے واضح کر دوں, ہمارا کیونکہ پھر سے جینا مرنا اس ملک میں ہے.
कोई बैरूनी मुल्क साथ से नहीं पड़े कि मैं जब मुश्किल पड़े तो बाहर भाग जाऊं। मैंने तो जीना मरना यहाँ है, मेरा तो कुछ नहीं बाहर। हमारी तरह के लोगों को ज्यादा इस मुल्क की फिक्र है, और जिसको इस मुल्क की फिक्र है वो चाहता है कि उसकी फौज मुल्क का एक मजबूत इदारा बने। वो कभी नहीं चाहेगा कि कमजोर हो। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क से क्या किया था पहले, मैं ये चाहता हूं कि आज अब एक छोटा सा क्लिप देख लें। मैं सिर्फ चाहता हूं, इससे बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स है हमारे पास, लेकिन मैं मीडिया के लिए सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि सिर्फ ये क्लिप देखें कि शहबाज गिल ने क्या कहा, और ये देख लें कि ये जो बड़े बड़े नाम आज फिर रहे हैं जो हमें कह रहे हैं गद्दार है, उन्होंने क्या कहा और उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया। यानी वो उन्होंने क्या किया और जो एक्शन लिया गया शहबाज गिल के ऊपर, ये जरा देखें। जय कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवा कि मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल, उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेटकर उनको दफनाया गया। रखो कराची के बहन भाइयों, एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते, एक या दो